ہم 5 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی مگر معذور تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ ترس آتا تھا کیونکہ جب ہم کام پر جاتے تو باہر سے گھر کو تالا لگا کر جاتے اور وہ سارا دن بستر پر لیٹی رہتی، مگر ایک دن مجھے بہن پر کچھ شک سا ہوا کیونکہ جب بھی ہم گھر آتے تو بہن تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور کپڑے بھی نئے پہنے ہوتے۔ ایک دن میں جلدی دیوار پھلانگ کر گھر آ گیا تو جان نکل گئی کیونکہ میری بہن تو… میرا نام طاہر ہے اور میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں 2 وقت کی روٹی سے دن بھر کا گزارا کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ میری ماں اور باپ کے درمیان شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تنازعات تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھی اپنے باپ کو ماں سے اچھی طرح بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ہماری ماں ایک بہت اچھی صابر و شاکر عورت تھی۔ میرے باپ کے رویے کو ہمیشہ ہی نظر انداز کر کے ہماری پرورش پر توجہ دیتی آئی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میرے ابو کی ایک دکان تھی۔ اس دکان سے کمائی گئی کمائی آدھے سے زیادہ تو دکان کے کرائے میں ہی نکل جاتی تھی اور باقی کا جو گھر کے لیے بچتا تھا اس میں آدھا مہینہ بھی بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اس طرح ہمارے گھر میں جھگڑے زیادہ ہوتے تھے۔ اوپر سے ہم 5 بہن بھائی تھے اور ہماری ایک بہن معذور بھی تھی۔ معذور یعنی اپاہج۔ اس کی دوائیاں اور اس کے اخراجات ان سب کا خرچہ علیحدہ نکلتا تھا، جس کی وجہ سے میرے باپ کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ معذور تھی تو اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کا کیا غلطی تھی؟ بلکہ یہ تو قدرت تھی کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ پیدا ہوئی تھی تو جب سے ہی اس کی دونوں ٹانگیں معذور تھی یعنی اپاہج تھی۔ دھیرے دھیرے سے ہم بہن بھائی بڑے ہوتے گئے۔ میری بہن کا ہم لوگوں نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن کسی بھی طرح وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی معذوری سی ایک اس کی سب سے بڑی خامی بن چکی تھی۔ اگر وہ معذور نہ ہوتی تو وہ ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان میں بھی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی 12 تک مکمل کی تھی اور پھر ایک دکان پر کام کرنے لگ گیا۔ پہل تو میری ماں نے کہا کہ پڑھائی جاری رکھو، کام تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن پھر جب گھر میں چند پیسے آنے لگے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی تھوڑے کم ہونے لگے تو میری ماں نے مجھے یہ کام کرنے سے نہیں روکا۔ اب ہمارے گھر کے حالات پوری طرح ٹھیک تو نہیں ہوئے تھے مگر پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ اب میرے باقی بہن بھائی بھی تھوڑا بہت کام کرنے لگے تھے تو گھر کافی بہتر طور پر چلنے لگا تھا اور میرے باپ نے ہمیں تانے دینے کے ساتھ ساتھ گھر میں جھگڑا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر ان کا جو ماں کے ساتھ رویہ تھا وہ شاید زندگی میں بھی نہیں بدلنا تھا۔ نہ جانے وہ انہیں کس بات کے تانے دیتے رہتے تھے اور ماں خاموشی کے ساتھ سنتی رہتی تھی۔ لیکن خیر اب جب ہم کام پر جاتے تو گھر پر تالا لگا دیتے، لیکن گھر خالی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں میری معذور بہن ہوتی تھی کیونکہ وہ کہیں اور جا نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اگر گھر پر کوئی مہمان بھی آ جاتا تو وہ اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہم باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے تاکہ ہر آنے جانے والے کو یہ لگے کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ ترس آتا تھا کیونکہ جب ہم باہر جاتے تو وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور کیونکہ وہ معذور تھی تو سارا دن ایک ہی چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ مگر ایک دن مجھے بہن پر کچھ شک سا ہوا۔ مجھے اس میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ہلکا پھلکا سا میک اپ کر رکھا ہے۔ میں نے پہلے تو بہت بار نوٹ نہ کیا مگر ہر روز بروز ایسا ہونے لگا۔ جب بھی ہم گھر آتے تو بہن تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے ہوتے۔ مجھے یہ بات کھٹکنے لگی تھی، آج کل وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ چند دن دوبارہ ایسا ہوتا رہا۔ میری امی جو کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی وہ واپس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے بہن کے بارے میں بات چیت کی۔ پہلے تو میری ماں نے ان باتوں کو میرا وہم قرار دے دیا، لیکن جب انہوں نے خود یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں بھی میری بات کا یقین آنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود اس معاملے کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں نے ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن ہمارے گھر پہ ایک لڑکی کھانا دینے آئی۔ یہ کوئی نئی لڑکی تھی جسے ہم نے کبھی بھی محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں بھی میری ہی طرح حیران تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پچھلے 6 دنوں سے ہمارے محلے میں رہنے آئی ہے۔
मतलब کہ وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ وہ لڑکی کافی خوش اخلاق تھی تو میری ماں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ میں اپنی ماں کے دلاسا دینے پر مطمئن تو ہو گیا تھا، مگر میری بہن کی حرکتیں اب بھی مشکوک تھی۔ ایک دن میری کام پر سے اچانک چھٹی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں تو سارا دن کام میں مشغول رہتی ہیں اور میری معذور بہن اپنی ویل چیئر کے ساتھ اب باہر چھت پر بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن مجھے ایسا لگا کہ وہ چھت پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہے۔ کافی بار جب میں نیچے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے ایک دن جب میری بہن چھت پر ہی بیٹھی رہی تھی تو میں جا کر وہیں ایک طرف چھپ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ہمارے گھر کچھ کھانے کا دینے آئی تھی، اس نے میری بہن کو اشارہ کیا۔ میری بہن چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے دیوار تک لے گئی۔ اتنی ہی دیر میں وہ لڑکی بھی کئی دیواریں پھلانگ کر میری بہن کے پاس آ چکی تھی اور پھر وہ دونوں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں کی آواز بہت آہستہ تھی، جبکہ میرے خیال سے انہیں شاید شک ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو ملامت کیا کہ میں ویسے ہی اپنی بہن پر شک کرنے لگا تھا، حالانکہ اس نے تو ایک لڑکی کو اپنی دوست بنا کر رکھا ہے اور باتیں بھی اسی سے ہی کرتی ہے۔ مگر اگلے ہی دن جب وہ لڑکی اپنی ماں باپ کے ساتھ میری اس بہن کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی تو میں حیران رہ گیا۔ میری ماں بھی حیرت سے کچھ دیر تک تو بول ہی نہ پائی۔ خیر، ہم نے ان کی عزت کرنے کے لیے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور وہ اس لیے میری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا اور اس میں کہیں سے بھی ڈھونڈنے پر بھی کوئی کمی نہیں مل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بہن خوبصورت نہیں تھی، میری بہن بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن بس وہ ٹانگوں سے، دونوں پیروں سے معذور تھی، اپاہج تھی۔ ہم نے رسم کے طور پر اپنی بہن کو ان کے سامنے بٹھا دیا تاکہ وہ ایک بار پھر اسے دیکھ کر حامی بھر سکیں، مگر ان سب نے مسکراتے ہوئے ہاں کر ڈالی۔ مگر ان عورتوں کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ اس نے بولا کہ تمہاری یہ بہن بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، تم لوگ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ ان کی بات سن کر اپنے بہن کے لیے ہمیں ایک امید بندھی تھی۔ اگر واقعی ہماری بہن ٹھیک ہو سکتی تھی تو ہمیں اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے تھا۔ وہ لوگ چلے گئے اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا علاج کروا کر ہی دم لوں گا، کروا کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن میں اسے شہر کے کسی اچھے اسپتال میں لے کر گیا۔ وہاں میری بہن کو چیک کیا گیا تو ان لوگوں نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی اور علاج بھی ہر مہینے 2 سے 3 لاکھ روپے کا بتایا۔ تو میں مایوس ہو کر واپس گھر آ گیا، مگر گھر آ کر دیکھا تو جیسے کوئی قیامت ہوئی تھی۔ میری ماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر دہل کے رہ گیا اور تب مجھے پتا چلا کل وہ لوگ جو میری بہن کے اس قدر صفتیں کر رہے تھے، ان لوگوں نے گھر جاتے ہی میری بہن کو اپنے گھر کی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔